بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں زمینی کارروائی میں حصہ لینے والے فوجیوں میں ایک سنگین بیماری پھیل رہی ہے۔ اس بیماری کا نام شگیلا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری صفائی کے ناقص حالات اور میدان جنگ میں غیر محفوظ خوراک کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ متعدد ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں تعینات فوجیوں میں پیٹ کے سنگین بیماریوں کا پتہ چلا ہے۔ اس بیماری کے تیزی سے پھیلنے کی ایک واضح وجہ وہ خوراک ہے جو اسرائیلی شہری غزہ میں فوجیوں کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ خوراک شگیلا اور دیگر نقصان دہ بیکٹیریا سے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اسے نقل و حمل کے دوران کم سے کم درجہ حرارت پر نہ رکھا ہو یا اسے دوبارہ گرم کیے بغیر کھایا گیا ہو۔ اسرائیلی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو صرف خشک کھانے کی اشیاء بھیجی جائیں، جیسا کہ ڈبہ بند کھانا، کریکر، پروٹین کے ٹکڑے اور گری دار میوے وغیرہ۔ شگیلا بیکٹیریا کا ایک تناؤ یہ ہے کہ جب یہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ پیچش جیسے اثرات پیدا کرتا ہے۔ اس کی علامات میں بخار، طویل یا خونی اسہال، پیٹ میں شدید درد اور جسم میں پانی کی کمی وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو بہت اچھی صحت میں نہیں ہیں یا جن کا مدافعتی نظام HIV جیسی بیماریوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے، وہ طویل عرصے تک ان علامات کا شکار رہ سکتے ہیں۔ اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو شگیلا سنگین حالات کا سبب بن سکتا ہے اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جب یہ بیکٹیریا خون میں داخل ہوتا ہے تو موت کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ HIV کے مریض، شوگر یا کینسر میں مبتلا افراد اور غذائی قلت کے شکار افراد اس کا آسان شکار بن سکتے ہیں۔ US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC کے مطابق شگیلا متاثرہ شخص کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ رابطے کے ذریعے آسانی سے پھیل جاتا ہے۔ اس کے پھیلنے کی بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کھانا شگیلا سے متاثرہ کسی شخص نے تیار کیا ہو، پینے کا پانی سیوریج سے آلودہ ہو سکتا ہے، کوئی شخص دوسری چیزوں یا بیت الخلاء کے رابطے میں آتا ہے جو شگیلا سے متاثرہ شخص سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ شگیلا عام طور پر بے گھر لوگوں، مختلف ممالک کا سفر کرنے والے افراد اور کمزور مدافعتی نظام والے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ امریکن CDC کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 80 ملین سے 165 ملین کے درمیان لوگ شگیلا سے متاثر ہوتے ہیں اور 6 لاکھ لوگ اس سے مر جاتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 2022 میں شگیلا کے 99% انفیکشن کم یا درمیانی آمدنی والے ممالک میں پائے گئے۔ شگیلا کی زیادہ تر اموات افریقہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں ہوئی ہے۔ جنوبی کوریا میں انٹرنیشنل ویکسین انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدانوں نے ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ ایشیائی ممالک بنگلہ دیش، چائنا، پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ویتنام اور تھائی لینڈ جیسے صنعتی ممالک میں یہ 100 گنا سے زیادہ عام ہے۔ امریکن CDC کا کہنا ہے کہ شگیلا کو باقاعدگی سے ہاتھ دھونے سے روکا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر کھانا پکانے یا کھانے سے پہلے، بیت الخلاء سے واپس آنے یا نیپی بدلنے کے بعد۔ اسرائیلی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں زمینی کارروائی میں حصہ لینے والے فوجیوں میں یہ بیماری پھیل رہی ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پہلے مرحلے میں اپنی زمینی حملے کو شمالی غزہ کی پٹی پر مرکوز کرنے کے بعد اس ہفتے اس نے اپنی کارروائیوں کو جنوب تک پھیلا دیا ہے۔ جہاں تقریباً 20 لاکھ فلسطینی جمع ہیں، وہ اب ایک ایسے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جس کا علاقہ بتدریج تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ جنوب میں فوجی کارروائیاں ہفتوں تک جاری رہنے کی توقع ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج اس وقت خان یونس میں فلسطینی مزاحمت کاروں یعنی حماس سے لڑ رہی ہے۔ اسرائیلی فوجی قیادت نے اشارہ دیا ہے کہ خان یونس میں اس کی کارروائی فیصلہ کن اور شدید ترین ہو سکتی ہے۔
برطانوی اخبار دا ٹائمز کے مطابق انہوں نے پردے کے پیچھے خفیہ طور پر کہا ہے کہ خان یونس شہر پر حملہ زمینی حملے کے آخری مرحلے میں سب سے بڑا اور شدید ہو سکتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان اشاروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل پھر جنگ بندی پر رضامند ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی افواج بعد میں اپنی کارروائیاں کم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج موبائل فورسز کا استعمال کرتے ہوئے حماس کے مضبوط ٹھکانوں پر چھوٹے حملے شروع کرنے کی حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے، تب وہ پوری بختر بند ڈویژنوں کو تعینات کرنے سے گریز کر سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کا گھر سمجھے جانے والے خان یونس میں فوجی آپریشن 3 سے 4 ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 17,490 ہو چکی ہے، جن میں 7,870 بچے اور 6,121 خواتین شامل ہیں۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی کوششوں میں ناکامی پر سعودی عرب نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس وقت جو کچھ غزہ کی پٹی میں ہو رہا ہے وہ ایک غیر معمولی قتل عام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کی آڑ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ سب بلا جواز ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کی طرف سے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر اس کو نشانہ بنایا اور کہا کہ بدقسمتی سے جنگ بندی ایک برا لفظ بن گیا ہے، مگر یہ منطق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ سعودی عرب نے سلامتی کونسل میں امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے امریکی اقدام کو مایوس کن قرار دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز سلامتی کونسل کے اجلاس میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تھی۔ لاکھوں فلسطینیوں کو اس قرارداد سے امید تھی، مگر امریکہ نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ اس جنگ کے حوالے سے ایک تکلیف دہ پہلو یہ بھی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کسی کی بھی ترجیح نہیں ہے، یا کم از کم ایسا لگتا نہیں کہ جنگ کا خاتمہ چاہا گیا ہے یا خواہش کی گئی ہے۔ بین الاقوامی برادری میں کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اس چیز کا احساس ہی نہیں رکھتے کہ جنگ جس قدر جلد ممکن ہو ختم ہونی چاہیے۔ سعودی عرب کا یہ بھی کہنا ہے کہ عرب ممالک اس وقت پر اس موضوع پر بات کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں کہ جنگ کے بعد کیا ہوگا۔ اس وقت اصل ضرورت جنگ کو بند کرنے کی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ بحث چاہتا ہے کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پر حکمرانی کون کرے گا۔ سعودی عرب کا سختی سے کہنا ہے کہ فوری ضرورت یہ ہے کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان پہنچانے کو تیز تر کیا جائے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ امدادی کارروائیاں اسی طرح روکی رکھی جائیں۔ نیو یارک ٹائمز کے سابق بیورو چیف کرس ہیجز نے دنیا بھر کے لوگوں سے غزہ میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق چیف نے کہا کہ جو کچھ غزہ میں دیکھ رہے ہیں وہ فلسطین کی تاریخ میں بدترین ہے۔ غزہ میں ہونے والی نسل کشی کو ریکارڈ نہیں بلکہ رپورٹ کیا جائے۔ کرس ہیجز نے مزید کہا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ فلسطینی عوام کے حقوق اور تحفظ کا خیال رکھا جائے اور نسل کشی کی اس مہم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 400 کے قریب اہداف کو زمین، سمندر اور فضا سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جنگ بندی کے بعد سے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کا یہ سب سے بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ سیٹلائٹ سے ملنے والی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حملوں سے غزہ کا 1/100 حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے مزید بتایا ہے کہ اس کی ڈیفنس فورسز نے غزہ میں حماس کی سرنگوں کی تلاش اور انہیں خراب کرنے کے ساتھ ساتھ عسکری کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج نے خان یونس پر 2 گھنٹے کی طویل بمباری کی خبر بھی دی ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اسرائیلی نیوی غزہ کے جنوب اور مرکز میں
حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے میں مصروف ہے۔ سیٹلائٹ تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ 4 دسمبر تک غزہ کی پٹی میں 29 سے 37% کے درمیان تمام ڈھانچہ متاثر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں 5 نومبر تک اعداد و شمار 13 سے 18% کے درمیان تھے۔ غزہ میں صہیونی حملوں کے باعث 7 اکتوبر سے اب تک 61% رہائشی عمارتیں اور پلازے تباہ ہو چکے ہیں۔ تل ابیب غزہ کے شہریوں، ہسپتالوں، سکولوں اور حیاتی مراکز کو نشانہ بناتے ہوئے اب تک 50,000 ٹن سے زائد بارود فلسطینیوں پر اسرائیل گرا چکا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جب تک صہیونیوں کے جرائم اور فلسطین پر ان کے ناجائز قبضے کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا، خدا کی مدد سے مزاحمت اس وقت تک جاری رہے گی۔ گزشتہ دنوں کے دوران مشہور کویتی مصنف محمد الرمیحی نے ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے موقع پر سفر کی دعا نشر کرنے پر تنقید کے بعد ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کویتی مصنف کا خیال ہے کہ کچھ پروازوں میں سفری دعا نشر کرنے سے مسافروں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کی ایئر لائنز ٹیک آف سے پہلے دعا نشر کرتی ہیں، حالانکہ سفر کی دعا کسی زمانے میں اونٹوں پر سفر کرنے کے آغاز کے موقع پر مانگی جاتی تھی، جب سفر تکلیف دہ اور خطرات سے بھرپور ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید دور میں طیاروں سے سفر کرتے ہوئے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کویت ایئر لائن سے کہا ہے کہ وہ اس دعا کو نشر نہ کریں کیونکہ یہ مسافروں کو خوف زدہ کرتی ہیں اور انہیں سفر کی پریشانیوں اور افسردہ کرنے والے مناظر کی یاد دلاتی ہیں۔ ان کے دوستوں، اس بیان پر سوشل میڈیا پر انہیں کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن انہوں نے تنقید کرنے والوں کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ سعودی عرب کا عالمی برادری کو کہنا ہے کہ جنگ بندی سے پہلے جنگ کے بعد کے منظرنامے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب نے جنگ کے بعد غزہ کے منظرنامے کے آپشنز کے بارے میں بات چیت کے سوال پر کہا ہے کہ عرب ممالک اس وقت کسی موضوع پر بات کرنے کے خواہشمند نہیں ہیں کہ جنگ کے بعد کیا ہوگا۔ اس وقت اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی سے پہلے بحث ہو کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پر حکمرانی کون کرے گا۔ اسرائیلی اور فلسطینی میڈیا نے ایسی ویڈیوز جاری کی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کی حراست میں موجود متعدد فلسطینی شہریوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر چند ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے درجنوں فلسطینی شہریوں کو شدید سردی میں کپڑے اتار کر ان کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھوں کو باندھ کر کھلے مقامات پر بٹھایا ہوا ہے۔ زیر حراست فلسطینیوں کا تعلق دوستو غزہ کے مختلف علاقوں سے ہے، جن میں بزرگ اور نوجوانوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے نہ صرف اغوا فلسطینیوں کو کھلے مقامات پر بٹھایا ہوا ہے بلکہ انہیں کپڑوں کے بغیر ہی ٹرکوں میں اسرائیل بھی منتقل کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج سے جب ان تصاویر اور ویڈیوز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ تخریب کار ہتھیار ڈال رہے ہیں، جبکہ لندن کے ایک خبر رساں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ تصاویر میں نظر آنے والے فلسطینی قیدیوں میں ان کا نامہ نگار بھی شامل ہے جو غزہ میں اپنی صحافت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 17,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 63 صحافی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 56 فلسطینی، 4 اسرائیلی اور 3 لبنانی شامل ہیں، جبکہ صحافیوں کے اہل خانوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ دنیا میں اب بھی آن لائن ایسے مضحکہ خیز اور آسان پاس ورڈ استعمال ہو رہے ہیں جنہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ انسان کی سہل پسندی اس کے انتہائی اہم آن لائن اکاؤنٹس کے پاس ورڈ میں بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ بہت آسانی سے یاد رہنے والا پاس ورڈ 1 2 3 4 5 دنیا بھر میں تاحال استعمال ہو رہا ہے۔
2020 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق دنیا میں اب بھی ایسے 25 لاکھ افراد ہیں جو اس پاس ورڈ کو بطور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سروے پاس ورڈ پر نظر رکھنے والی ایک کمپنی نورڈ پاس نے کیا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو پاس ورڈ تبدیل کرنے کی بار بار درخواست کی جاتی ہے، لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے، اور سال 2019 کی طرح اس سال بھی دنیا بھر میں یہ آسان پاس ورڈ والے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ نورڈ پاس کمپنی کا کہنا ہے کہ پاس ورڈ دیتے وقت ڈکشنری کے الفاظ، نام کے ساتھ سال پیدائش وغیرہ استعمال نہ کیجیے، بلکہ اسپیشل کیز اور حروف سے بھی مدد لیجیے۔ نورڈ پاس کا ایک اور مشورہ ہے کہ ہر 3 ماہ بعد اپنا پاس ورڈ بھی ضرور تبدیل کیجیے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے ایک نئے طریقے سے اسمارٹ فون کیمرے کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ٹائپ 2 ذیابیطس یعنی شوگر کی 80% درستگی سے شناخت کر سکتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں روشنی کو کسی کھال یا ٹشو پر ڈالا جاتا ہے جس سے خون کے حجم میں کمی اور پیشی کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہادت کی انگلی پر سینسر لگا کر خون میں آکسیجن کی مقدار اور دھڑکن کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے ایک سسٹم سافٹ ویئر بنایا گیا اور پھر غور کیا گیا کہ آیا اسمارٹ فون کیمرہ شوگر کی وجہ سے خون کی رگوں کو پہنچنے والے کسی نقصان یا تباہی کو ظاہر کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس طرح ماہرین نے اسے کم تکلیف والا ایک ٹیسٹ قرار دیا ہے جس کی بدولت عام اسمارٹ فون کے ذریعے شوگر کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔